حي على الفلاح. حي على الفلاح. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین ذوالجلال والاکرام کے لیے. بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء اکرم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالی نے جتنی مخلوقات کو اس دنیا میں پیدا کیا وہ تمام مخلوقات اپنے اپنے انداز اپنے اپنے رنگ اور ڈھنگ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے. قرآن کریم سورۃ النور کی آیت نمبر 41 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے وہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ اور پرندے. صافات کا معنی ہے باسطات اور یہاں اس کا مفعول اجنحتها محذوف ہے. اس عبارت کا معنی یوں ہوگا زمین و آسمان کے مابین خلا میں پرندے اڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے من فی السماوات والارض. اس میں تمام خلائق آ چکی تھی, پرندے بھی اس میں شامل ہو چکے تھے, تو پھر علیحدہ سے والطیر صافات پرندوں کا نام لے کر کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرندے اللہ تعالیٰ کی ممتاز مخلوق ہے. تمام حیوانات میں
پرندے وہ مخلوق ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اڑنے کی صلاحیت دی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک مظہر ہے کہ پرندے ما بین السماوات والارض اڑتے ہوئے خلا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض، یہ زمین و آسمان، ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ومن فیہن، اور جو کچھ ان آسمان و زمین میں جتنی خلائق ہیں وہ تمام بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، یہ جتنی بھی خلائق ہیں وہ تمام اللہ تعالیٰ کی تسبیح تو بیان کرتی ہیں، لیکن تمہاری عقل کی کسوٹی پر اگر یہ بات پرکھی جائے تو تم اس بات کو تسلیم نہیں کرو گے، لیکن ہمارا ایمان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ تمام خلائق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی مخلوق نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ کچھ پتھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کہ وہ پتھر شق ہوتے ہیں، ان کے درمیان سے پانی نکل پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے ہیں، خشیت الہی سے گر پڑتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بڑی بڑی حکومت عطا کی تھی، پہاڑ چرند پرند تمام کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، جو عید ہے اس کا معنی ہاتھ نہیں ہے، یہ عید ان کی جمع نہیں ہے، اس کا معنی ہے قوت، اصابت، جو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے حکم دے رہا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، کہ میرے بندے داؤد کا ذکر کرو۔ اللہ نے انہیں کیا ملکہ عطا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، پہاڑ داؤد علیہ السلام کے ساتھ چل کر صبح صبح اور شام کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ معنی یہ ہوا یہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، امام بخاری نے اپنی صحیح میں بھی اس حدیث کو نقل کیا، فرماتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر پہ تھے، فقل الماء، سفر میں ایسا ہوا کہ پانی کی کمی ہو گئی، نبی علیہ السلام نے حکم دیا اطلبوا فضلة من ماء، کہ جو کچھ لوگوں کے پاس تھوڑا تھوڑا پانی بچا ہوا ہے وہ لایا جائے۔ فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، ایک برتن آپ علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا، اس میں بہت تھوڑا پانی تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس برتن میں جس میں تھوڑا سا پانی تھا اپنے ہاتھ مبارک کو اندر ڈالا، صحابی فرماتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کی انگلیوں کے درمیان سے پانی چشموں کی طرف پھوٹ رہا تھا۔ صحابہ کرام نے پانی کو پیا۔ آگے راوی فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يُؤْكَلُ، ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے اس حال میں کہ ہم اسے کھا رہے ہیں اور کھانا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا، ہم اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے، رؤیت بصری کا ذکر کیا کہ ہم سنا کرتے تھے کھانا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا۔ یہاں تک ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام خلائق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان
عبادت کرتی ہے۔ اب انسانوں کو لے لیجیے، انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تو مقصد ہی یہی بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، اور انسان عبادت کرتا ہے۔ جس طرح دیگر مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، انسان بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اب عقیدے کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ تمام خلائق اور انسان بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں عقیدے کی طرف۔ تمام خلائق کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدے کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ جو قرآن کریم نے سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے، کہ وہ ایک روز اپنے لشکر میں گردش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ جب اپنے لشکر کے درمیان چکر لگا رہے تھے، دیکھتے ہیں ہدہد نہیں، پوچھتے ہیں مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے میں ہدہد کو گم پاتا ہوں؟ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، ہدہد کیوں غائب ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ۔ ہاں یاد رکھو، جب ہدہد آئے گا اسے کڑی سے کڑی سزا دوں گا، لَأَذْبَحَنَّهُ، اسے قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا، أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہاں اس کے بچ جانے کی ایک صورت ہے، اگر وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل، واضح نشانی لے کر آتا ہے تو میں اسے معاف کر دوں۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی ہی دیر گزری، ہدہد آ گیا، آ کر کیا کہتا ہے؟ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، ہدہد کہتا ہے سلیمان علیہ السلام کو کہ میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو خبر تمہیں بھی معلوم نہیں۔ اس حصے پر ذرا غور کیجیے، یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہدہد کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر غیب کا علم جاننے والی کوئی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کہاں سے آیا تھا؟ جئتک من سبأ بنبأ یقین، سبا کی طرف سے آیا تھا۔ یہ سبا ایک شخص کا بھی نام ہے، شہر کا بھی نام ہے اور حکومت کا بھی نام ہے۔ یہاں شہر کا نام مراد جو یمن میں صنعاء سے تقریباً 3 گھنٹے کے فاصلے پر واقع ہے، اس صنعاء سے 3 گھنٹے فاصلے پر واقع سبا شہر کا ذکر اس آیت میں ہو رہا کہ وہ سبا کی طرف سے آیا تھا۔ سبا میں ایسا کیا دیکھا، کیا تعجب؟ کہتا ہے انی وجدت امرأة تملکہ، میں کیا دیکھتا ہوں؟ تعجب بھری آرزو سے سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے کہ ایک عورت ان پر حاکم تھی۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجیے، ایک عورت ان پر حاکم تھی اور وہ ہدہد تعجب سے یہ بات بیان کر رہا، جہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اسلام عورت کی حکومت کا قائل ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اس سے استدلال لیا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ حکومت عورت کی ہو سکتی ہے، نہیں، یہاں پر کس سدن یہ بات بیان کی گئی، بات کا پہلو دوسرا ہے، اور ہدہد بھی اپنے تعجب سے یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ عورت کی حکومت اسلام کا نظریہ نہیں۔ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، کہتا ہے وہاں میں کیا دیکھتا ہوں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی، ہر نعمت۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، افسوس کیا ہے کہ میں اس کو اور اس کی قوم کو دیکھتا ہوں، اس کی ملکہ جو ہے اور اس کی تمام عوام جو بھی ہے وہ ساری کی ساری اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتا ہے۔ یہاں پر ہدہد کا عقیدہ ظاہر ہو رہا ہے، ہدہد کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر اس جہاں میں کوئی عبادت کے لائق ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ایک اور واقعہ عقیدے کے حوالے سے لیجیے، سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے ایک روز سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا کے لیے اپنی قوم کے ہمراہ نکلے، راستے میں ایک چونٹی کو دیکھتے ہیں، مستلقیۃ
على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء. چوٹی کیا کر رہی ہے؟ اپنی پیٹھ کے بل لیٹی ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے رب سے التجا کر رہی ہے. دعا کیا ہے؟ دعا پر ذرا غور کیجیے. کہتی ہے اللہم انا خلقا من خلقک، کہ اللہ میں بھی تو تیری مخلوقات میں سے مخلوق. لیس بنا غنی عن سقیاک، اے اللہ ساری کائنات کی طاقتیں مل جائیں، مجھے ایک قطرہ پانی نہیں پلا سکتی. اگر کھلانے پلانے والی کوئی ذات ہے، چوٹی کا یہ عقیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات. لیس بنا غنی عن سقیاک، اللہ تیرے علاوہ ہمیں پیاس سے نجات کوئی نہیں دلا سکتا. اب پہلے ہم نے کیا بات کی تھی؟ تمام خلائق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، انسان بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. تمام خلائق کو عقیدہ توحید حاصل ہے، انسان بھی عقیدہ توحید پر یقین رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف ہماری عبادت. یہاں پر الا کلمہ حصر ہے، صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود صرف ایک ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. یہاں پر بھی لا الہ الا اللہ کلمہ حصر، الا کلمہ حصر اپنے ماں باپ کا اس بات کرتا ہے اور ماں قبل کی نفی کرتا ہے. الا کلمہ حصر، اس کے علاوہ کوئی بات ہے ہی نہیں. عبادت کرنے کے لائق کوئی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات. انسان کا بھی عقیدہ، حیوانوں کا بھی عقیدہ. انسان بھی عبادت کرتا ہے، حیوان بھی عبادت کرتا ہے. انسان بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، حیوان بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے. سورۃ الرعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، جو کچھ زمینوں میں جو کچھ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے. اور جب انسان بھی سجدہ کرتا ہے، حیوان بھی سجدہ کرتا ہے. انسان کا بھی وہی عقیدہ جو حیوان کا عقیدہ. انسان بھی عبادت کرتا ہے، حیوان بھی عبادت کرتا ہے. تو پھر انسانوں اور حیوانوں میں فرق کرنے والی کیا چیز؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ فرق کرنے والی چیز حسن معاشرت. بات کا اصل پہلو یہی ہے حسن معاشرت، کہ جب کسی معاشرے سے اس میں معاشرت نکل جائے تو وہی انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے. اور اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی مذہب کوئی دین انسانیت کا علم بردار ہے تو وہ دین اسلام. اس کی بہت سی دلائل ہمیں قرآن کریم اور احادیث نبویہ سے ملتے ہیں. اس میں معاشرت میں سب سے پہلے ہم حقوق کی طرف چلتے ہیں کہ جو حقوق اسلام نے ہمارے معاشرے کی تحسین کے لیے ہمیں بتایا. آج کل یہ حقوق کا سلسلہ بڑا گرما گرم ہے، لیکن افسوس وہ لوگ دین اسلام کو سمجھ ہی نہ سکے. صرف ایک پہلو کو لے کر دوسرے پہلو کو ترک کر کے وہ دین اسلام کے خلاف پڑے اور انہیں احساس کرتے ہیں. آئیے حقوق کی طرف تھوڑا چلتے ہیں. سب سے پہلے حقوق میں ان ہستیوں کے حقوق جن کی شفقت رحمت باری کا وہ صاحبان ہیں، جو انسان کو مشقتوں کی دھوپ سے بچا کر معاشرے میں پروان چڑھاتے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ ماں باپ ہیں، وہ ہستیاں جن کے بارے میں رب کائنات قرآن کریم میں اپنے حق کے ساتھ ان کا حق بیان کر رہا. وہ کیا ہے؟ وہ قضا رب کا اے ابن آدم تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. کیا فیصلہ کیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. عبادت کسی کی کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے اپنے حق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو بدتمیزی تو دور کی بات، لا تقل لہما اف، اف تک نہیں کہنا. ولا تنہرہما، انہیں جھاڑنا بھی نہیں. وقل لہما قولا کریما، جھاڑنا بھی نہیں، اف بھی نہیں کہنا. کرنا کیا ہے؟ قل لہما قولا کریما، ہمیشہ اچھی بات کرنی، کرم نوازی سے ان کی طرف رجوع کرنا. اور پھر یہ ماں باپ تو وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو آؤ
والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. اور پھر اگر والدین عورت کی صورت میں تو پھر انسان نے اس عورت کو کیا مقام دیا کہ اس کائنات میں سب سے افضل چادر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھوں پر ہوتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حقیقی ماں نہیں بلکہ آپ کی دائی جو ہے، رضائی ماں جو ہے، اس کے لیے زمین پر بچھا رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حلیمہ سعدیہ کے لیے اپنی چادر اٹھا کر بچھاتے ہیں اور ان کو بٹھاتے ہیں. کہ عورت کو مقام دیا اسلام. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی کو تم پر حرام کر دیا. اسلام نے عورت کو مقام دیا. اور پھر اگر یہ عورت زوجہ کی صورت میں ہو تو اس کا حق کیا بیان کیا؟ وعاشروہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. فإن کرہتموہن، اگر تم اسے نہ پسند کرو، غور کیجئے کس قدر پیارے اسلوب اسلام بتلا رہا ہے. اگر تم انہیں نہ پسند کرو تو پھر صبر کرو، ہو سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بہتری. فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، کہ تم اسے بہتر نہ سمجھتے ہو لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے اس میں بہتری ہو. اور اگر یہ عورت بیٹی کی شکل میں ہو تو پھر ایک بات آپ کو بتلاتا چلوں، اسلام سے قبل اولاد کے ساتھ کس طرح تعلق تھا اور اسلام نے اولاد کے کیا حقوق بیان کیے. مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الرحیق المختوم میں بھی اس بات کو ذکر کیا. فرماتے ہیں دور جاہلیت میں اسلام سے قبل اولاد کے ساتھ دو قسم کے تعلق. کچھ تو وہ تھے جو کہتے تھے انما اولادنا بیننا اکبادنا تمشی علی الارض، جو بیٹوں پر بڑا فخر کرتے تھے کہ ہماری اولاد ہمارے جگر گوشے جو زمین پر چلاتے رہتے. ان کو بیٹوں پر فخر تھا. اور کچھ بدبخت بدنصیب پیدائش رحمت کو، بیٹی کی پیدائش کو باعث شقاوت اور موجب نحوست گمان کیا. ایک صحابی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے. فرماتے ہیں میں بھی اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر کے آیا ہوں کہ میرے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام کو جب انہوں نے یہ واقعہ سنایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام زاروں قطار رو رہے ہیں. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام اس قسم کے ظلم و زیادتی کا کوئی تصور نہیں رکھتا، بلکہ اسلام نے تو اولاد کے حقوق کا تحفظ کیا کہ جو اولاد پہلے زندہ درگور کر دی جاتی تھی، قتل کر دی جاتی تھی، اسلام نے کیا اسلوب بیان کیے، کیا اصول بتلائے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ تم کیا رزق کے حوالے سے پریشان ہو کر اپنی اولاد کو قتل کرتے ہو. رزق کا ذمہ تمہارا نہیں. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی ہم رزق دیں. نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا؟ اَيُّ الذَّنبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ أَن تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا. ثم قال، پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ اس کے بعد کس کی باری آتی ہے؟ فرمایا أن تقتل ولدك خشية أن يأكل ماءك. دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے، دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اس سوچ سے قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائیں گے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہو. اسلام نے انسان کے حقوق بتلائے، اولاد کے حقوق بتلائے. اور پھر روز محشر اللہ تعالیٰ وہ زندہ درگور کر دینے والی بیٹیوں سے سوال کرے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے بیٹی اٹھ بتلا کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیے گئے. اسلام ہے جو لمحہ لمحہ انسانیت کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے. لیکن افسوس وہ لوگ جو اس اسلام کو سمجھ نہ سکے، حقوق نسواں کے جھوٹے اور مکار نعرے لے کر روڈوں پہ نکلے. آپ کے سامنے ہے سارا ماجرا. حالانکہ وہ جو کچھ احتجاج کر رہے ہیں کچھ ان میں سے ان کے مطالبات جائز ہیں لیکن طریقہ غلط ہے. اسلام اس طرح آزادی کی عورت کو اجازت نہیں دیتا. اور پھر وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مرد کو عورت کو ایک درجہ زیادہ بتایا. اس کی بھی وجہ ہے
یہ بے وجہ کوئی پہلو نہیں. اسلام کا ہر پہلو اپنے اندر لاکھوں حکمتیں سمیٹا ہے. اس کی بھی وجہ ہے کہ عورت کو ایک درجہ نیچے کیوں رکھا گیا, مرد کو اوپر کیوں رکھا گیا. اسلام عورت کو یہ بات لازم دینا پسند نہیں کرتا کہ وہ مشقتوں والے کام کرے, بلکہ مرد کو اس کے اوپر ایک درجہ دیا اور مرد کو اس کا حاکم بنایا تاکہ وہ عورت کی ضروریات کو بھی پورا کرے. اور یہ اسلام سے قبل بنی اسرائیل کو اگر دیکھ لیں تو وہاں پر عورت کو صرف اور صرف غلامی کے طور پر لونڈیاں بنا کر اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے. وہ لوگ سورۃ البقرہ یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم, بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھا کرتے تھے. کیوں؟ وہ ساری زندگی عورت سے مشقتوں والے کام کروایا کرتے تھے. جبکہ اسلام نے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کہ پہلو بیان کر کے عورت کا تحفظ کیا, اس کی عزت اور اس کی عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے مرد کو اس پر حاکم بنایا اور عورت کے حقوق کو ادا کرنے کی ترغیب دی. یہ اسلام ہے, یہ شفاف اور صاف سوچ اسلام نے عطا کی. لیکن اگر ہم دیگر ادیان کا اسلام سے تقابل کریں تو پھر یہودیت کو دیکھ لیجیے. یہودیت نے عبرانی تورات کا جو نسخہ ہے اس میں عورت کے لیے بسولہ کا لفظ استعمال کیا. بسولہ جس کا معنی ہے ملکیت. ملکیت معنی ہے, اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ مفہوم یہ کہ جب شوہر کی وفات ہو تو عورت کو وراثت میں حصہ نہیں ملے. اسلام وراثت میں عورت کو حصہ بھی دیتا ہے. شوہر کی وفات پر خود بیوی کو بھی وراثت میں تقسیم کر دیا جائے گا, کیونکہ ملکیت کو وراثت میں تقسیم کیا جاتا ہے. یہودیت ہے جسے سوچے سمجھے بنا آج ہمارے نوجوان اس کے پیچھے لگے. اس کی تائید میں ہماری عورت مار پورا کی ہو. لیکن افسوس صرف یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو سمجھا ہی. اسلام ہے کیا, یا دین ہے کیا, ہم نے سوچے سمجھے بغیر اس دین کے خلاف ہم نے پروپیگنڈے شروع کر دی. اور زیادہ افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی اس بات کا احساس ہے. اب ہماری ذمہ داری کیا؟ ہم یہ سب جان بوجھ کر ان لوگوں کو دعوت نہیں دیتے, ان لوگوں کو تبلیغ نہیں کرتے. یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ لوگ مظلوم ہیں, انہیں اسلامی تعلیمات کا پتہ نہیں. اسلام سے ناراض ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ انہیں اسلام کی تبلیغ کریں, انہیں سمجھائیں, بہت پیار اور محبت سے انہیں بتلائیں کہ اسلام کس قدر اسلامی حقوق کا تحفظ کرتا ہے. جو کچھ یہودیت اور نصرانیت ہے اور ہندو مت کی مثال اگر آپ کو سناؤں تو کیا دل پہ گزرے گی. شودر, وید اور برہمن کا جو حصہ, جو کچھ ان کے معاملات ہیں کہ اگر بڑی ذات والا چھوٹی ذات والے کے ساتھ بیٹھ جائے تو اس کی سرین کو کاٹ کر جلا وطن کر دیا, اس کو ملک سے باہر نکال دیا. اگر ان کے مقدس کلام کا ان کی چھوٹی ذات والا کوئی حصہ سن لے تو اس کی کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈال. یہ غیر مسلم ہے جو اسلامی حقوق کے خلاف ہے, جن کے پیچھے آج ہم لگے ہو. جب سے اسلام نے انسان کی کیا حقوق بتلائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ کی چادر کو پکڑ کر فرما رہے اے کعبہ, تیری حرمت اپنی جگہ, تیری عظمت اپنی جگہ, تیرا جلال اپنی جگہ, لیکن یاد رکھ ایک مومن کی عظمت, ایک مومن کا جلال, ایک مومن کا رتبہ اور مرتبہ تجھ سے بھی زیادہ. یہ ہے اسلام. المیہ یہ ہے کہ ہم خود بھی اسلام کو سمجھتے نہیں تو اسلام کی تعلیمات کو آگے پہنچاتے نہیں. کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کے ہر پہلو کو سمجھنے اور اس کے بعد اس کی تبلیغ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.